میرا نام انمول ہے اور میری ایک ہی خواہش تھی کہ میری شادی کسی ایسے گھر میں ہو جائے جن کو میں جانتی ہوں، یعنی کہ مجھے خاندان میں شادی کرنے کا بہت شوق تھا۔ میں ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ اپنے ہی لوگوں میں رشتہ ہو تو زندگی آسان رہتی ہے، چہرے جانے پہچانے ہوتے ہیں، عادتیں معلوم ہوتی ہیں اور دل کو بھی ایک اطمینان سا ہوتا ہے۔ لیکن قسمت انسان کے ساتھ ہمیشہ الٹا کھیل کھیلتی ہے۔ جو لوگ خاندان میں شادی کرنا چاہتے ہیں ان کو رشتہ نہیں ملتا، اور جو لوگ خاندان میں شادی نہیں کرنا چاہتے ان کے لیے پھپھی، چاچو، ماموں، خالہ سب کے بیٹے تیار ہو جاتے ہیں۔ میرے ساتھ معاملہ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے خاندان میں میری عمر کا کوئی بھی نہیں تھا، سبھی چھوٹے چھوٹے تھے۔ جو بڑے تھے ان کی شادی پہلے ہی ہو چکی تھی اور بڑی عمر کا بھی کوئی نہیں تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ اپنے سارے کزنوں کو میں نے ہی پال پوس کے بڑا کیا ہے۔ سب میرے سامنے بچے تھے۔ جو میری سب سے بڑی کزن تھی وہ بھی صرف 17 سال کی تھی، باقی سب اس سے بھی چھوٹے تھے، اور میری عمر 24 سال ہو چکی تھی۔ گھر میں بات ہوئی تو سب نے یہی کہا کہ کوئی بات نہیں، خاندان سے باہر کا رشتہ تلاش کریں گے۔ لیکن اس بات میں بھی ایک عجیب سی بات تھی۔ کافی سارے سالوں کے بعد میں پہلی ایسی لڑکی تھی جس کا رشتہ خاندان سے باہر ہونے والا تھا۔ پاپا نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا کہ جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ خاندان کے ہو کر بھی برے بن جاتے ہیں، اور جو اچھے ہوتے ہیں وہ کہیں کے بھی ہو اچھے ہی نکلتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے کہ تمہارے لیے اچھے لوگوں کا رشتہ ڈھونڈیں۔ میرے لیے ایک چھوٹی سی فیملی کا رشتہ تلاش کیا گیا۔ اس گھر میں صرف ایک میرا ہونے والا شوہر تھا اور ایک میری ساس تھی۔ ماں باپ کو یہ رشتہ اس لیے اچھا لگا کیونکہ فیملی چھوٹی تھی، لوگ سادہ تھے اور کوئی خاص ڈیمانڈ بھی نہیں تھی۔ اسی وجہ سے یہ رشتہ جلد ہی پکا ہو گیا۔ مجھ سے بھی باقاعدہ پوچھا گیا، مجھے لڑکے کی تصویر دکھائی گئی۔ میں کیا کہہ سکتی تھی؟ مجھے تو میری ماں نے یہاں تک کہا کہ اگر کوئی اور پسند ہے تو بتا دو۔ میں نے صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے تو کوئی پسند ہی نہیں ہے۔ لڑکے کا نام وسیم تھا۔ تصویر میں لڑکا ٹھیک ہی لگ رہا تھا، دل میں کوئی خاص بات نہ ہاں میں تھی اور نہ ہی نہ میں۔ آخر کار میں نے شادی کے لیے ہاں کہہ دی۔ شادی میں ابھی 2 ہفتے باقی تھے۔ ایک دن میں نے اپنے دوست کو فون کیا۔ میری عام سی دوست نہیں تھی بلکہ بہت ہی زیادہ پکی دوست تھی۔ اس کی بھی شادی ہو چکی تھی۔ اس کی ماں کا گھر ہمارے ہی شہر میں تھا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ میری شادی میں ضرور آئے گی، لیکن ابھی تک وہ نہیں آئی تھی۔ اسی وجہ سے میں نے خود فون کیا۔ فون اٹھاتے ہی اس نے کہا کہ میں تیری شادی میں نہیں آؤں گی۔ میں یہ سن کے چونک گئی۔ میں نے فوراً کہا یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے میں شادی ہی نہیں کروں گی۔ وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی شادی تو تجھے کرنی پڑے گی۔ میں نے پوچھا پھر تم کیوں نہیں آ رہی؟ اس نے کہا یار مجھے ڈاکٹر نے سفر کرنے سے منع کیا ہے۔ حالانکہ سفر صرف 2 گھنٹے کا تھا، لیکن ڈاکٹر نے صاف منع کیا ہے۔ میں نے پریشانی سے پوچھا کیوں؟ ڈاکٹر نے منع کیا ہے؟ کیا ہو گیا؟ وہ تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر کہنے لگی میں دوبارہ ماں بننے والی ہوں۔ میں نے حیرت سے کہا ابھی تو تیرا بچہ ہوا تھا۔ اس کی بیٹی صرف 10 مہینے کی تھی۔ وہ کہنے لگی ہاں مجھے 3را مہینہ لگا ہوا ہے۔ یہ سن کر میں اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم 2 بچوں کو کیسے سنبھالو گی؟ وہ بولی میں کیا کرتی؟ میں نے پوچھا کیوں؟ تم کچھ نہیں کر سکتی تھی؟ بول نہیں سکتی تھی؟ منع نہیں کر سکتی تھی؟ وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولی نہیں یار، شوہر کے سامنے بیویاں بھی نہیں چلتی۔ شوہر جو کہتے ہیں وہی کرنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ شوہر جو کہتے ہیں وہی کرنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ تیرا تو پچھلی دفعہ بھی آپریشن ہوا تھا، پھر آپریشن کرواؤ گی؟ وہ بولی ہاں، ڈاکٹر سے جھوٹ بولنا پڑے گا کہ پچھلا آپریشن بہت لیٹ ہوا تھا، ورنہ ڈاکٹر کہہ رہی تھی کہ میں آپریشن بھی نہیں کروں گی، کسی اور کے پاس جانا پڑے گا۔ میں نے کہا تم جھوٹ تو بول دو گی لیکن اپنی جان تو داؤ پہ لگا دو گی نا؟ بولی پھر میں کیا کروں؟ میں نے بس اتنا کہا یہی ہوتا ہے شادی کے بعد۔ وہ بولی ہاں یہی ہوتا ہے۔ پھر اس نے مجھے سمجھانا شروع کیا۔ اس نے کہا تم شادی کے بعد کم سے کم 1 سال تک بچہ پیدا نہ کرنا۔ میرا تو پہلے مہینے کے بعد ہی بچہ کنسیو ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگی میری شادی کی سالگرہ پر میری بیٹی صرف 2.5 مہینے کی تھی۔ قسم سے جو ہمارا وقت تھا وہ ہم گزار ہی نہ سکے۔ اس وجہ سے بھی ہمارا رشتہ کمزور ہو گیا۔ ابھی بھی لڑائی جھگڑے بہت ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے بھی منع کر دیا ہے اور میرا شوہر بھی یہ کہتا ہے کہ اب کسی کو ضرورت نہیں دوستوں اور سہیلیوں کی شادیوں میں جانے کی۔
میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو شادی سے پہلے ہم سب کو ہنساتی تھی، ہر وقت مسکراتی رہتی تھی، اب اس کی شکل ہی بدل گئی تھی۔ میں نے کہا تو کیا شادی کوئی اچھی چیز نہیں ہے؟ وہ بولی نہیں یار، شادی بری چیز نہیں ہے، میاں بیوی کا وقت بہت اچھا بھی ہوتا ہے کیونکہ اللہ نے ہمیں جوڑوں میں پیدا کیا ہے۔ جب ہم اپنے جوڑے کے ساتھ زندگی شروع کرتے ہیں تو بہت اچھا وقت بھی گزرتا ہے، لیکن وقت سے پہلے بچہ پیدا کرنا، ایک بچے کے ہوتے ہوئے دوسرا بچہ پیدا کرنا سب سے بڑی غلطی ہے۔ اس نے کہا آج کل کی مائیں وہ نہیں رہیں جو ایک وقت میں 10 بچے بھی پال لیتی تھیں اور گھر بھی سنبھال لیتی تھیں۔ ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں، اوپر سے اگر آپریشن ہو جائے تو ویسے ہی ہمت ختم ہو جاتی ہے۔ نارمل ڈلیوری والی بھی ہماری سی حالت نہیں ہوتی۔ اب یہ بات کرتے ہوئے بھی اس کی بیٹی بار بار رو رہی تھی، وہ خود بھی بہت پریشان ہو رہی تھی۔ آخر میں اس نے معذرت کر لی۔ میں نے کہا میں کیا کہہ سکتی ہوں، میرے لیے تیری خوشی اور تیری صحت ہی سب سے زیادہ اہم ہے، تو اگر نہیں آ سکتی تو ٹھیک ہے۔ فون بند ہونے کے بعد مجھے اس بات کا بہت افسوس ہوا کہ وہ نہیں آ رہی، لیکن اس کی باتیں میرے دل میں بیٹھ گئیں۔ میں نے اسی وقت سوچ لیا کہ میں شادی کے بعد 1.5 سال تک بچہ پیدا نہیں کروں گی۔ ویسے بھی میری شادی غیروں میں ہو رہی ہے، مجھے اتنی جلدی بچہ نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ اگر کل کو کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو بچے کی زندگی بھی داؤ پہ لگ جاتی۔ جب میں نے یہ بات اپنی ایک کزن سے کی تو وہ فوراً بولی تم کس طرح کی منحوس باتیں کر رہی ہو، ابھی تمہاری شادی بھی نہیں ہوئی اور تم یہ کہہ رہی ہو کہ کل کو کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ اچھا سوچو، اچھا ہی ہوگا۔ شادی کا پہلا دن اور پہلی رات میرے لیے بہت ہی زیادہ اہم تھی۔ اسی دن مجھے یہ اندازہ ہونا تھا کہ میرا شوہر کس قسم کا انسان ہے۔ شکل صورت سے تو وہ اچھا تھا، خوبصورت بھی تھا، بالکل ویسا ہی جیسا ایک مرد کو ہونا چاہیے، لیکن اصل بات یہ نہیں تھی۔ اصل بات یہ تھی کہ وہ اندر سے کیسا انسان ہے، اور یہ سب مجھے پہلی رات ہی جج کرنا تھا۔ اسی سے مجھے اپنی آنے والی زندگی کا اندازہ لگانا تھا۔ اسی لیے پہلی رات میرے لیے بہت اہم تھی۔ ساری رسمیں پوری ہو گئیں، شادی ہو گئی، مجھے میرے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ کچھ دیر بعد میری ساس کمرے میں آئیں، انہوں نے آتے ہی وہی باتیں شروع کر دیں، وہی نصیحتیں، وہی لیکچر۔ ان کی باتیں مجھے بہت زیادہ روایتی لگ رہی تھی، بالکل ویسے جیسی ڈراموں میں دکھائی جاتی ہیں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی ڈرامے کے سین میں بیٹھی ہوں۔ میں خاموشی سے سب سنتی رہی۔ پہلے دن کی بہو آخر کیا بول سکتی ہے؟ کچھ دیر بعد میرا شوہر کمرے میں آیا۔ اس نے آ کے سلام کیا، پھر گھونگھٹ اٹھایا، منہ دکھائی کے نام پہ مجھے 5,000 روپے دیے۔ اس کے بعد اس نے فوراً اپنی ماں کے بارے میں پوچھا، کہنے لگا امی آئی تھی؟ میں نے کہا جی آئی تھی۔ اس نے پوچھا بات ہوئی؟ میں نے کہا جی بات ہوئی۔ پھر اس نے پوچھا امی کیسی لگی؟ میں نے بس اتنا کہا جی۔ اس کے بعد اس نے ایک بات کہی جو مجھے بہت عجیب لگی۔ اس نے کہا دیکھو میرے لیے میری ماں بہت زیادہ ہے، وہی میرے لیے سب کچھ ہے، کیونکہ تمہیں پتہ ہے میرے سوا ان کو اور کوئی ہے بھی نہیں، اس لیے ماں کو کبھی ناراض نہیں کرنا۔ اس انداز میں بات کرنا مجھے اچھا نہیں لگا۔ مجھے لگا جیسے وہ یہ بات مجھے پہلے دن ہی ذہن میں بٹھا رہا ہو۔ میں نے ہمت کر کے کہا یہ سب باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن آج میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں بہت تھک گئی ہوں، کیوں نہ ہم اپنے رشتے کی شروعات کل کریں۔ یہ سنتے ہی اس کا رویہ بدل گیا۔ وہ کہنے لگا تم ایسی باتیں کیسے کر سکتی ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ولیمہ حلال بھی کرنا ہوتا ہے؟ ابھی تو ہم نے ولیمے پہ اتنے سارے پیسے لگانے ہیں، تو کیا تم ہمارے پیسے ضائع کراؤ گی؟ وہ یہ بات ہنسی مذاق میں کہہ رہا تھا، لیکن مجھے یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی۔ اس کے بعد اس نے اپنی ہی مرضی چلائی۔ میری تھکن، میری طبیعت، میرے احساسات، کسی چیز کا کوئی لحاظ نہیں کیا گیا۔ اسی لمحے میں سب سمجھ گئی، یہ آدمی بالکل ٹپیکل ہے، بالکل اپنی ماں جیسا، پورا روایتی۔ بغیر سوچے سمجھے اس کے دماغ میں یہ بات پہلے سے بھری ہوئی تھی کہ یہ میری بیوی ہے، اس کا کام ہے میری بات ماننا، اس کا کام ہے میرے حکم پہ چلنا، اور میں اپنی کوئی رائے نہیں دے سکتی۔ مجھے دل سے بہت افسوس ہوا۔ میرا پہلا تجربہ بہت برا تھا۔ مجھے اس آدمی سے کوئی اپنائیت محسوس نہیں ہوئی، بلکہ مجھے یہ انسان ایک مسئلہ لگنے لگا، ایک ایسی جنگ لگنے لگا جو شاید مجھے ساری زندگی لڑنی تھی۔ اوپر سے ولیمہ بھی گزر گیا۔ 2 دن بعد کچھ مہمان آئے۔ ان مہمانوں کے سامنے میری ساس نے بات شروع کر دی، کہنے لگی بس اب تو بچے کی شکل دیکھنی ہے۔
مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ بیٹے کی شادی ہو گئی، اتنی پیاری بہو آ گئی، اب بس ایک پوتا آ جائے۔ میں سن کے اندر سے ہل کے رہ گئی۔ ابھی شادی کو 2 دن بھی پورے نہیں ہوئے تھے اور بچے کی بات شروع ہو گئی، اور وہ بھی خاص طور پر پوتے کی بات۔ پوتی کا تو نام بھی نہیں لیا گیا۔ اسی لمحے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ لوگ میری سوچ سے بھی زیادہ روایتی ہیں۔ میں اب ڈر بھی رہی تھی اور بہت زیادہ پریشان بھی ہو رہی تھی۔ دل میں بار بار یہی سوال آ رہا تھا کہ میں کس طرح کی زندگی میں قدم رکھ چکی ہوں۔ اس کے بعد وہی روایتی اور ٹپیکل حرکتیں ہوتی گئیں جو کہ ہوتی ہیں شادی کے بعد، کہ جی میری ماں کی پسند کا جوڑا پہنو، کہیں جاؤ تو اجازت لے کے جاؤ، بنا پوچھے گھر میں کچھ پکا بھی نہیں سکتی، بنا پوچھے سو بھی نہیں سکتی۔ شوہر کی بھی ڈبل میننگ باتیں۔ کمرے میں آ کے کہنے لگا، میں جب آتا ہوں تم کمرے میں ہی بیٹھی رہتی ہو، میری ماں باہر اکیلی بیٹھی رہتی ہے، پھر شادی کرانے کا فائدہ؟ اچھا، یعنی میرے سے شادی اس لیے کرائی کہ میں ان کی امی کے لیے انٹرٹینمنٹ فراہم کر سکوں۔ اپنی مرضی سے یہ لوگ صرف مجھے سانس لینے دیتے تھے۔ ایک دن تو میرے شوہر نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ تم ذرا آہستہ بولا کرو، تم تھوڑا زور سے بولتی ہو۔ یعنی میری آواز پہ بھی ان کو مسئلہ ہو رہا تھا۔ محبت نام کی تو کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ بس پورا دن وہ مصروف رہتا تھا اپنے کاموں میں، اور فیس دوستوں یا پھر اپنی ماں کے پاس آ کے بیٹھ جاتا۔ جب رات ہوتی تھی تو اسے یہ بات یاد آ جاتی کہ میں اس کی بیوی ہوں۔ ایک دن تو یہ بھی کہنے لگا کہ 1 مہینہ ہو گیا، ابھی تک اولاد کی خوشخبری نہیں سنائی۔ امی بھی پریشان ہو رہی تھیں۔ میں نے کہا 1 مہینے سے پہلے اگر اولاد کی خوشخبری سنا دیتے تو امی زیادہ پریشان نہیں ہو جاتی؟ کہنے لگا، کیا مطلب؟ میں نے کہا اتنی جلدی اگر میں اولاد کی خوشخبری سناتی تو لوگ تو یہی کہتے کہ یہ اولاد پیچھے سے لے کے آئی ہوں۔ میرے شوہر نے کہا، کیسی فضول باتیں کر رہی ہو، آج کل تو لڑکیاں پہلے مہینے میں ہی یہ خوشخبری سنا دیتی ہیں۔ میں نے کہا، پھر سوچنے والی بات یہ ہے کیونکہ پہلا مہینہ تو بھی پوری طرح سے گزرا بھی نہیں، ہماری شادی کو بھی تو صرف 24 دن ہوئے ہیں۔ وہ کہنے لگا، یہ سب مجھے نہیں پتا، لیکن ہم نے جلدی جلدی امی کو اولاد کی خوشخبری سنانی ہے تاکہ وہ خوش رہیں، مصروف ہو جائیں۔ آخر انہوں نے ہماری شادی کس لیے کروائی ہے؟ میں نے کہا، کیا مطلب؟ اس سے کہا، دیکھو ہماری شادی سے ہم دونوں کا فائدہ ہوا ہے، تمہیں شوہر مل گیا تمہارے ناز نخرے اٹھانے والا، اور میں دل میں سوچ رہی تھی کہ ابھی تک اس نے میرے کون سے ناز نخرے اٹھائے ہیں۔ کہنے لگا، مجھے بیوی مل گئی جس سے میں محبت کر سکوں۔ میں نے پھر دل میں سوچا، اس نے ابھی تک میرے سے محبت بھی نہیں کی، لیکن خیر وہ بول رہا تھا تو میں سن رہی تھی۔ اس سے کہا، لیکن امی کو کیا ملا؟ اب میرے دل میں پھر بات آئی کہ امی کو کہاں نہیں مل گئی مفت کی، کیونکہ جب سے میں آئی تھی میں اس گھر کے کام کر رہی تھی۔ یہ بات سچ ہے کہ اس گھر میں زیادہ کام بھی نہیں تھے، ابھی بچے نہیں تھے تو گھر صاف ستھرا بھی رہتا تھا اور کھانا بھی زیادہ لوگوں کے لیے نہیں بنتا تھا، اور یہ لوگ اتنے زیادہ کھانے پینے والے نہیں تھے، لیکن پھر بھی کام تو سارے میں ہی کر رہی تھی، تو امی کو تو بڑا فائدہ ہوا تھا۔ لیکن شوہر کہنے لگا کہ ان کا فائدہ یہی ہے کہ ان کو کھیلنے کے لیے ایک چھوٹا سا گولو مولو سا شہزادہ مل جائے۔ تو میرے شوہر نے بھی شہزادہ ہی بولا تھا، شہزادی نہیں بول رہا تھا۔ یعنی ابھی تو یہ مجھے اس بات پہ دباؤ ڈال رہے تھے کہ جلدی جلدی اولاد ہو جائے، اور بعد میں انہوں نے کہنا تھا کہ بیٹا ہی ہونا چاہیے، بیٹی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر بیٹی ہو جاتی تو یہ بیٹے کے لیے پھر سے میرے پہ دباؤ ڈالنا شروع کرتے۔ میری دوست نے بھی مجھے اپنی کچھ ایسی ہی کہانی سنائی تھی، اس کی بھی پہلی بیٹی ہوئی تھی، اس لیے دوبارہ جلدی جلدی سے اس سے بچہ کروایا جا رہا تھا کہ بیٹا پیدا ہو جائے۔ وہ بتا رہی تھی کہ میری طرف تو بیٹا ہی ہونے والا ہے، مجھے کل ہی پتہ چلا ہے۔ اس سے کہا، چلو شاید اس کے بعد مجھے 1-2 سال آرام کرنے کا موقع مل جائے۔ مجھے تو پتہ چلا کہ شادی شدہ عورتیں اتنی زیادہ بیکار زندگی گزارتی ہیں۔ میں تو سمجھتی تھی کہ شادی کے بعد مزے ہوتے ہیں، شوہر ہوتا ہے، حکم مانتا ہے، باہر لے جاتا ہے، گول گپے کھلاتا ہے، آئس کریم کھلاتا ہے۔ مجھے یہ تو پتہ تھا کہ ساری زندگی یہ سب کچھ نہیں چلتا، لیکن شروع کے 1.5 سال تک تو یہ سب چلتا ہی ہے۔ پر میرا شوہر تو مجھے ابھی تک کہیں بھی نہیں لے کے گیا تھا، اور اس نے تو بس مجھے ایک ہی کام کے لیے رکھا ہوا تھا، میری ماں کا خیال کرو، میری ماں کی خدمت کرو۔ میں مصروف رہتا ہوں، میں کچھ کر نہیں سکتا، تم نے میرے حصے کے سارے کام کرنے ہیں۔ خود وہ آفس سے آتا تو دوستوں کے پاس چلا جاتا، سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں جاتا، میرے کمرے میں آتا، کھانا کھاتا، فون پکڑ کے بیٹھ جاتا، اور اس کے بعد اسے میری یاد آ جاتی۔ ایسے شخص کے ساتھ میں اولاد پیدا کرتی، پتہ نہیں میرا اس کے ساتھ گزارا بھی ہونے والا تھا یا نہیں، آگے چل کے کیا ہونا تھا، کیونکہ ابھی تو میں سب کچھ برداشت کر رہی تھی، لیکن ہو سکتا ہے بعد میں میری برداشت بھی ختم ہو جاتی۔ مجھے یہ بھی پتہ چلتا
کہ اس کی اپنی کوئی کزن پسند تھی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا، اس لیے انہوں نے جلدی جلدی میرے سے شادی کروائی۔ اب ایسے عجیب سے انسان کے ساتھ میں کیسے اپنی فیملی شروع کر سکتی تھی؟ کل کو میں تو لٹکتی، ساتھ میرے بچے بھی لٹک جاتے۔ اسے سوچا کہ شوہر سے ہی بات کرتی ہوں، کیونکہ یہ ہم دونوں کی پرسنل بات تھی۔ اتنا تو مجھے بھی پتا تھا کہ یہ بات کوئی سڑک پہ کھڑے ہو کے کرنے والی تو تھی نہیں۔ شوہر کی اور میری بات تھی تو آپس میں ہی کرنی چاہیے تھی۔ میں نے شوہر سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے سوچا کہ اگر شروع میں ہی بات صاف ہو جائے تو شاید زندگی آسان ہو جائے۔ ایک دن میں نے اسے بہت پیار سے سمجھایا۔ میں نے کہا ابھی ابھی ہماری شادی ہوئی ہے، میں چاہتی ہوں کہ ہم کم از کم 1 سال تک بچہ پیدا نہ کریں۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم فیملی پلاننگ کریں اور ایک دوسرے کو سمجھیں۔ جیسے ہی میں نے یہ لفظ کہا تو اس کا رویہ فوراً بدل گیا۔ اسے کہا تمہیں پتہ ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے؟ اسے کہا فیملی پلاننگ گناہ ہے، یہ اللہ کے کاموں میں مداخلت ہے۔ پھر اس نے مجھے اسلام کی مثالیں دینا شروع کر دیں۔ مجھے یہ سب بہت عجیب لگا، کیونکہ میں نے آج تک اسے نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا۔ اسے کبھی جمعے کی نماز بھی ادا نہیں کی تھی۔ وہ کہنے لگا شادی کا مقصد ہی اولاد پیدا کرنا ہوتا ہے تاکہ خاندانی نظام چلتا رہے، خاندان کو سپورٹ ملے۔ اس وقت مجھے یہ بات بہت چبھ گئی، کیونکہ جہاں اس کو اسلام یاد آ رہا تھا وہاں اس کو یہ یاد نہ آیا کہ وہ اپنی ماں کی خدمت مجھ سے زبردستی نہیں کروا سکتا۔ لیکن یہ بات اس کو اچھی طرح یاد تھی کہ بچہ اسے مجھ سے ہی پیدا کروانا ہے، اور وہ بھی جلدی جلدی۔ میں نے پھر بھی پیار سے بات کرنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا میں نے اولاد سے انکار تو نہیں کیا، میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ 1 سال تک رک جائیں۔ اسے فوراً کہا کہ بچہ پیدا نہیں کرو گی تو کیا کرو گی؟ میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ میں آپ کے ساتھ وقت گزاروں گی، میں بچہ پیدا نہ کر کے کہیں بھاگ تو نہیں جانا چاہتی، میں آپ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ اس سے کہا میرے ساتھ تم وقت گزارو گی نہیں بلکہ وقت ضائع کرو گی۔ اگر اتنے میں بچہ پیدا ہو جائے گا تو ایک کام نکل جائے گا، اس کے بعد تم بچے کو سنبھالتی رہنا، اسی میں تمہارا بھی وقت گزر جائے گا۔ اس کی یہ بات سن کے مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس انسان کے اندر جذبات نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے لیے رشتہ صرف ایک ذمہ داری تھی، ایک مشین کی طرح کا بندھن۔ میں نے اسے بات کر کے دیکھ لی، لیکن مجھے ایسے لگا جیسے میں نے بھینس کے آگے بین بجائے ہوں۔ اس کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ خیر، اس نے یہ بات فوراً اپنی ماں کو بتا دی۔ اگلے دن وہ خود دفتر چلا گیا۔ اس کے بعد میری ساس نے مجھے الگ سے بٹھا کے لیکچر دیا۔ انہوں نے لمبا چوڑا لیکچر دیا۔ وہ کہنے لگی آج کل تو مرد ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، اگر اولاد نہ ہو تو مرد عورت کو چھوڑ دیتا ہے، اور تم تو اتنے خوبصورت بھی نہیں ہو کہ کوئی تم پہ مر مٹے، کہ تو تمہیں چھوڑ دے گا۔ وہ بڑا عاشق مزاج ہے۔ انہوں نے کہا بچہ پیدا ہو جائے گا تو تمہارے پاؤں مضبوط ہو جائیں گے، پھر تمہاری حیثیت بن جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر تم بچہ پیدا نہیں کرو گی تو آخر کرو گی کیا؟ نہ تم اتنی پڑھی لکھی ہو کہ کوئی اچھی نوکری مل جائے، اور ہم ویسے بھی اپنی بہوؤں سے نوکری نہیں کرواتے۔ ان کی باتوں میں میٹھے میٹھے تانے بھی تھے اور ڈرنے والی باتیں بھی، اور وہی پرانی روایتی سوچ بھی تھی۔ میں خاموشی سے سب سنتی رہی، لیکن اس دن میرے دل میں ایک بات بالکل صاف ہو گئی۔ میں نے سوچ لیا کہ ان لوگوں سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ شوہر سمجھنے والا ہے اور نہ ساس۔ اگر مجھے اپنی زندگی بچانی ہے تو مجھے خود ہی کچھ کرنا پڑے گا، مجھے خود ہی سوچنا پڑے گا، کیونکہ اس معاشرے میں عورت کی بات سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہاں عورت کو صرف ایک ذمہ داری سمجھا جاتا ہے، ایک مشین جو سب کے حکم پہ چلتی رہے۔ میں نے اب بھی یہی سوچا کہ یہ بات کسی کو نہ بتاؤں، گھر کی بات ہے تو گھر میں ہی رہے۔ میں نے کسی سے کوئی مشورہ نہیں کیا، نہ اپنی ماں کو بتایا اور نہ کسی اور کو۔ ایک دن میں خاموشی سے بازار گئی، دل بہت بوجھل تھا، لیکن میں نے ہمت کی۔ میں نے جا کے وہ دوائی خرید لی جو اس مقصد کے لیے کھائی جاتی ہے۔ کسی نے نہیں پوچھا، کسی کو خبر نہیں ہوئی۔ میں نے دوائی کھانی شروع کر دی۔ شروع کے 2 مہینے بہت سکون سے گزر گئے۔ میرے دل میں ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ کم از کم مجھے یہ تسلی تھی کہ ابھی میں ماں نہیں بن رہی، مجھے خود کو سنبھال سکتی ہوں، اپنے شوہر کو سمجھنے کی کوشش کر سکتی ہوں، اپنے آپ کو اس نئے ماحول کے مطابق ڈھال سکتی ہوں۔ لیکن یہ سکون زیادہ دیر کا نہیں تھا، کیونکہ جب حمل نہ ٹھہرا تو میرے شوہر کی پریشانی شروع ہو گئی۔ وہ بات بات پہ سوال کرنے لگا، کبھی خاموش ہو جاتا اور کبھی عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھتا، جیسے میں نے کوئی بہت بڑا قصور کر دیا ہو۔ میری ساس تو پہلے ہی طاق میں بیٹھی تھی، اب انہیں باتیں کرنے کا پورا موقع مل گیا۔ وہ دن میں کئی بار مجھے سنانے لگی، کبھی طنز میں اور کبھی ڈر کے انداز میں۔ انہوں نے میرے شوہر کو ایک دن یہ تک کہہ دیا کہ 3 مہینے ہو گئے ہیں، ایسے ہی 3 سال بھی ہو جائیں گے، اور پھر ایک دن خبر ملے کہ یہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی، اس دن تیری زندگی برباد ہو جائے گی۔
میں یہ سب سن کے اندر سے کانپ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ لوگ اتنے جلد باز بھی ہو سکتے ہیں۔ ابھی شادی کو چند مہینے ہوئے تھے اور انہوں نے 3 سال اور ساری زندگی کے فیصلے ابھی سے کرنا شروع کر دیے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میری پوری پہچان صرف ایک چیز سے جوڑ دی گئی ہو، بچہ۔ میں حیران تھی کہ کس قسم کے لوگ ہیں جن کے لیے ایک عورت کی قدر صرف اسی وقت ہوتی ہے جب وہ فوراً ماں بن جائے۔ کسی کو یہ سوچنے کی فرصت نہیں تھی کہ میں کیسی ہوں، میں خوش ہوں یا نہیں، میں اس رشتے میں محفوظ محسوس کر رہی ہوں یا نہیں۔ سب کو صرف یہی فکر تھی کہ حمل کیوں نہیں ٹھہرا۔ میں خاموش تھی، میرے اندر خوف بھی تھا، الجھن بھی تھی اور غصہ بھی تھا، لیکن میں نے سب کچھ اپنے دل میں رکھا کیونکہ میں جان چکی تھی کہ اگر میں نے سچ بول دیا تو شاید میری بات سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ 2-4 مہینے تو میں نے اسی طرح گزار لیے۔ میں خاموش تھی، دل میں خوف بھی تھا اور ایک عجیب سی امید بھی کہ شاید وقت کے ساتھ حالات بہتر ہو جائیں۔ لیکن ایک دن سب کچھ الٹ پلٹ گیا۔ میرے شوہر نے دیکھ لیا کہ میں دوائیاں کھا رہی ہوں۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے سب کچھ بگڑ گیا۔ ویسے تو وہ خود کو بہت معصوم ظاہر کرتا تھا۔ وہ اکثر کہتا تھا مجھے کسی بات کا پتہ ہی نہیں، میری تو پہلی شادی ہے، مجھے نہیں معلوم محبت کا اظہار کیسے کرتے ہیں، مجھے نہیں معلوم بیوی کو کیسے رکھا جاتا ہے، کہاں سیر کے لیے جانا ہوتا ہے، کیا بولنا ہوتا ہے، کیا نہیں بولنا ہوتا، کب پھول دینے ہوتے ہیں، کب نہیں دینے ہوتے۔ خود کو بہت سادہ اور ناسمجھ ظاہر کرتا تھا، لیکن یہ بات اسے فوراً سمجھ آ گئی کہ یہ بچہ روکنے کی دوائی ہے۔ اس نے ایک لمحہ بھی نہ لگایا، اس نے وہیں میری کلاس لگانا شروع کر دی۔ آواز اونچی تھی، لہجہ سخت تھا، جیسے میں نے اس کے ساتھ کوئی بہت بڑا دھوکہ کر دیا ہو، اور سانس لینے سے پہلے ہی اس نے اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیا۔ اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں کوئی بات شوہر اور بیوی کے درمیان نہیں رہ سکتی۔ میری ساس کا رد عمل بہت ہی خوفناک تھا۔ وہ چیختے چلاتی آئیں۔ انہوں نے کہا کیسی چالاک لڑکی لے کے آئے ہیں، پتہ نہیں یہ کواری بھی تھی یا نہیں۔ یہ بات سن کے میرے جسم سے جان نکل گئی۔ یہ الزام صرف ایک الزام نہیں تھا، یہ میری عزت پہ حملہ تھا۔ یہ ایک بہت بڑی اور بہت ہی غلط بات تھی۔ میں کیا بول سکتی تھی؟ میرے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ گھر میں پورا فساد بن گیا۔ ان لوگوں نے مجھے اس طرح باتیں سنائیں جیسے میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہو، جیسے میں نے ان کی پوری نسل پہ داغ لگا دیا ہو۔ میں خاموش رہی کیونکہ اس وقت میں خود کو قصوروار سمجھ رہی تھی۔ میں نے دوائی چھپا کے کھائی تھی، میں کیا کہہ سکتی تھی؟ میں نے سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لی۔ میں نے کہا مجھے معاف کر دیں، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ میری آواز کانپ رہی تھی، میری آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ میری ساس نے میرے شوہر سے کہا کہ اس پہ نظر رکھا کرو، اب یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اس جملے نے مجھے اندر سے توڑ دیا۔ میں اب کسی قیدی کی طرح ہو گئی۔ میں اس طرح کا کوئی بھی کام اب نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری ہر سانس پہ نظر رکھی جا رہی ہے، اور مجھے یہ بھی صاف صاف محسوس ہو رہا تھا کہ اب اگلے ہی مہینے میں مجھے حاملہ ہونا تھا، کیونکہ میرا شوہر اب غصے میں آ چکا تھا۔ اب یہ معاملہ محبت کا نہیں رہا تھا، یہ انا کا مسئلہ بن چکا تھا، طاقت کا کھیل بن چکا تھا، اور اس کھیل میں میں بہت کمزور تھی۔ ساری دنیا سے لڑنے کے بعد، اپنی بے عزتی کروانے کے بعد، ہر طریقہ آزمانے کے بعد آخرکار میں ٹوٹ گئی۔ میرا دل بالکل بھر چکا تھا۔ میں نے بہت سوچا کہ کسی کو کچھ نہ بتاؤں، لیکن آخر میں نے اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیا۔ میں نے سوچا تھا وہ بھی مجھے وہی باتیں سنائیں گی کہ اولاد ماں کے لیے سب کچھ ہوتی ہے، کہ عورت کی اصل پہچان ماں بننا ہے، کہ صبر کرو، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ جب میں نے انہیں سب بتایا تو انہوں نے بہت غور سے میری باتیں سنی۔ انہوں نے مجھے ٹوکا نہیں، انہوں نے مجھے غلط نہیں کہا۔ انہوں نے بس اتنا کہا، بیٹا اگر تم ابھی بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتی تو یہ بات اپنے شوہر کو بتاؤ۔ تم کون سا ہمیشہ کے لیے انکار کر رہی ہو؟ 1 سال تو یوں ہی گزر جاتا ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے، پیار سے سمجھایا، رو کے دیکھا، جب چپ رہ کے دیکھا، لیکن کسی نے میری ایک نہ سنی۔ تب انہوں نے کہا دوائیوں کا تو اسے کسی نہ کسی دن پتہ چل ہی جاتا۔ پھر انہوں نے مجھے ایک دیسی طریقے کے بارے میں بتایا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیسا دیسی طریقہ؟ انہوں نے مجھے پھٹکری کا ایک ٹکڑا دیا اور کہا یہ تمہارے کام آئے گا۔ میں نے گھبرا کے کہا واقعی؟ انہوں نے کہا اور کیا، پہلے زمانے میں تھوڑی گولیاں ہوتی تھیں کہ ہر عورت ہر سال بچہ پیدا کرتی تھی، یہ بہت پرانا اور کام کا طریقہ ہے۔ جب انہوں نے مجھے اس کا طریقہ بتایا تو میں تھوڑا ڈر گئی، مجھے وہ طریقہ بہت عجیب لگا۔ میں نے کہا امی یہ تو بڑا عجیب سا ہے۔ انہوں نے کہا یہی راستہ ہے اور فائدہ ضرور ہوگا۔ ان کے لہجے میں یقین تھا، ماں کا یقین۔ جب انہوں نے اپنے شوہر کی باقی حرکتوں کے بارے میں بتایا تو وہ سن کے خاموش ہو گئیں۔ پھر انہوں نے کہا
تم بالکل صحیح سوچ رہی ہو۔ غیروں میں رشتہ کیا ہے، اتنی جلدی اولاد نہیں پیدا کرنی چاہیے۔ 1-2 سال دیکھو یہ کیسا انسان ہے، اس کے رویے کیا ہیں، یہ کیا کرتا ہے۔ میں نے ان کی بات مان لی، میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی ماں کے مشورے پہ عمل کروں گی۔ دل میں ایک عجیب سا خوف بھی تھا، یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے، لیکن امی نے جو طریقہ بتایا وہ واقعی کامیاب رہا۔ پورا مہینہ بہت سکون سے گزر گیا، میرا دل ہلکا ہو گیا۔ یہ الگ بات تھی کہ میرا شوہر اور میری ساس سے کہنے لگے کہ گولیاں کھا کھا کے اس نے اپنا نظام خراب کر لیا، لیکن مجھے پتا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں، اور اس بات پہ میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی۔ کم از کم ابھی کے لیے میں محفوظ تھی۔ ساری دنیا سے لڑنے کے بعد، اپنی بے عزتی کروانے کے بعد، ہر طریقہ آزمانے کے بعد آخر کار میں ٹوٹ گئی۔ میرا دل بالکل بھر چکا تھا۔ میں نے بہت سوچا کہ کسی کو کچھ نہ بتاؤں، لیکن آخر میں نے اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیا۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ بھی مجھے باتیں سنائیں گی۔ امی نے مجھے یہ تو بتایا تھا کہ اس طریقے سے بچے پیدا نہیں ہوں گے، لیکن شاید امی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ زیادہ عرصے تک اس طریقے کو استعمال کرنا میرے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس وقت مجھے صرف یہ لگ رہا تھا کہ یہ طریقہ محفوظ ہے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اگر کوئی دیکھ بھی لیتا کہ میرے پاس پھٹکری رکھی ہے تو میں آسانی سے کہہ سکتی تھی کہ میں نے کسی اور کام کے لیے رکھی ہے۔ کسی کو شک نہیں ہوتا تھا۔ اسی اطمینان میں خوش تھی۔ وقت خاموشی سے گزر رہا تھا، اور اسی طرح 1.5 سال پورے ہو گئے۔ 1.5 سال گزرنے کے بعد ایک دن میری دنیا الٹ گئی۔ مجھے یہ پتا چلا کہ میرے شوہر کا کسی اور عورت کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ یہ بات سن کے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور اس سے وجہ پوچھی۔ اسے بالکل لاپرواہی سے کہا، تمہارے یہاں تو بچے نہیں ہو سکتے، تو ظاہر ہے میں نے کچھ نہ کچھ تو سوچنا تھا۔ میں گھبرا گئی۔ میں نے فوراً کہا کہ کس نے کہا بچے نہیں ہو سکتے؟ اسے کہا 1.5 سال سے تم نے کوئی خوشخبری نہیں سنائی، اس کا اور کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کی باتیں سن کے میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے جلدی سے کہا ایسی بات نہیں ہے، فیملی پلاننگ نام کی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ اسے فوراً جواب دیا، ہم کون سی فیملی پلاننگ کر رہے ہیں؟ میری ماں سے اب انتظار نہیں ہو رہا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے کہا پریشان نہ ہوں آپ، یہ سب چھوڑ دیں، میں آپ کو بچہ پیدا کر کے دوں گی۔ اسے غصے سے کہا، پھر 1.5 سال سے کیوں نہیں پیدا کر کے دیا؟ میں نے کہا 1.5 سال کوئی بہت زیادہ وقت نہیں ہوتا، اللہ سے دعا کریں گے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسے کہا وہ تو روز اللہ سے دعا کرتا ہے۔ اس وقت میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں نے ایک لمحہ سوچا اور پھر ایک فیصلہ کر لیا۔ میں نے کہا مجھے 6 مہینے کا وقت دے دیں، اگر 6 مہینے میں خوشخبری نہ ہوئی تو آپ دوسری شادی کر لینا۔ میرے دل میں پورا یقین تھا کہ جیسے ہی میں پھٹکری استعمال کرنا چھوڑوں گی حمل ٹھہر جائے گا۔ اسی یقین کے ساتھ میں نے 6 مہینے والا چیلنج لے لیا۔ اس سے پہلے ہمارا بہت بڑا جھگڑا ہوا، باتیں تلخ ہو گئیں، دونوں طرف انا آ گئی، ضد آ گئی۔ آخر میں اس نے بھی یہ چیلنج قبول کر لیا اور میں نے بھی، لیکن میں نے اپنی شرط بھی رکھی۔ میں نے کہا اگر 6 مہینے کے اندر خوشخبری ہو گئی تو پھر آپ کو میری ہر بات ماننی ہوگی، پھر آپ نے کبھی کسی اور لڑکی کی طرف نہیں دیکھنا اور نہ ہی دوسری شادی کا سوچنا ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا میں تمہارا غلام بن کے رہوں گا، بس 6 مہینے کے اندر یہ خوشخبری سناؤ کہ تم ماں بننے والی ہو۔ بچہ تو ظاہر ہے 9 مہینے میں پیدا ہوتا ہے، مجھے بس یہ سننا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا اور بڑی خوشی سے یہ چیلنج قبول کر لیا۔ اسے یہ بھی صاف کہا کہ اگر 6 مہینے ختم ہونے سے پہلے تم یہ خوشخبری نہ سنا سکی تو پھر میں اسی لڑکی سے شادی کر لوں گا جس کے ساتھ آج کل میری بات چیت چل رہی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب تو ہم دونوں کے درمیان یہ بات طے ہو چکی تھی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ جب میں پھٹکری چھوڑوں گی تو 10-15 دن کے اندر ہی خوشخبری سنا دوں گی۔ اسی یقین کی وجہ سے مجھے لگ رہا تھا کہ میں پہلے ہی جیت چکی ہوں۔ میں دل ہی دل میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ اب یہ آدمی میرے قابو میں آ جائے گا، کیونکہ میرے شوہر کی ایک بات واقعی اچھی تھی، وہ جو بول دیتا تھا وہ کرتا ضرور تھا۔ میں نے اس چیلنج کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو لوگ یہی کہیں گے کہ ہم نے شادی کو مذاق بنا رکھا ہے۔ یہ بات صرف میرے اور میرے شوہر کے درمیان طے ہوئی تھی۔ میں دل ہی دل میں یہی سوچتی رہی کہ جو بھی ہو ہم دونوں کے بیچ رہے، لیکن میرے شوہر نے اگلے ہی دن میری ماں سے بات کر لی۔ اس نے ان سے کہا کہ اگر 6 مہینے کے اندر بچہ نہیں ہوا تو میں کوئی فیصلہ کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ دوسری شادی کا ذکر کر کے گھر کا ماحول خراب نہ کریں۔ میری ماں خاموش رہیں۔ میری ساس نے بھی یہی کہا ٹھیک ہے، ابھی کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اس کے بعد میرے شوہر اور میں نے ایک اور بات طے کی۔ ہم نے کہا ان 6 مہینوں میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہیں گے، لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، شکایتیں نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو وقت دیں گے۔ میں نے بھی دل سے یہی چاہا تھا اور ہم نے واقعی ایسا ہی کیا۔
وہ دن میری شادی کے بعد کے سب سے اچھے دن تھے۔ مجھ سے پیار سے بات کرتا، میرا خیال رکھتا، میرے ساتھ بیٹھتا، ہنستا۔ مجھے ایسا لگنے لگا شاید اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے پھٹکری کا استعمال بالکل چھوڑ دیا۔ میں پورے یقین کے ساتھ انتظار کرنے لگی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ بس چند دنوں کی بات ہے، لیکن 2 مہینے گزر گئے، پھر تیسرا مہینہ بھی گزر گیا۔ میرے یہاں کوئی خوشخبری نہ آئی۔ دل میں خوف سا بیٹھنے لگا۔ میں نے خود کو مضبوط رکھا اور ڈاکٹر کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ ڈاکٹر نے میرا الٹرا ساؤنڈ کیا۔ جب رپورٹ آئی تو اس نے مجھے بتایا کہ میری بچہ دانی میں سوجن ہو چکی ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ مجھے نہیں معلوم تم نے کیا کیا ہے، لیکن فی الحال اولاد ہونے کے امکانات کم ہیں۔ یہ بات سن کے میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے گھبرا کے پوچھا اب کیا ہوگا؟ اس سے کہا 1 مہینے کی دوائی کھاؤ، پھر دوبارہ چیک کریں گے۔ میں دل ہی دل میں حساب لگانے لگی۔ میرے پاس ابھی 3 مہینے باقی تھے۔ میں نے سوچا 1 مہینہ دوائی کھاؤں گی، پھر 2 مہینے میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے فوراً دوائیاں شروع کر دیں، لیکن ان دوائیوں سے میرے جسم میں اور مسئلے شروع ہو گئے۔ کمزوری بڑھ گئی، طبیعت خراب رہنے لگی۔ 1 مہینے بعد دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گئی۔ اس نے کہا سوجن ابھی بھی موجود ہے۔ میں بہت پریشان ہو گئی۔ میں نے دوسرے ڈاکٹر کو دکھایا، اس نے بھی یہی کہا 1 مہینہ اور دوائی کھانی پڑے گی۔ میں نے وہ دوائی بھی کھائی۔ اس دوران میرے 6 مہینے کا وقت ختم ہوتا جا رہا تھا۔ میں ہر رات رو کے دعا کرتی تھی۔ میں اپنے آپ کو قصوروار سمجھتی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی خراب کر لی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب 6 مہینے پورے ہو گئے۔ میرے شوہر نے مجھ سے بات کی۔ اس کی آواز میں سختی تھی۔ اس سے کہا اب میں مجبور ہوں۔ جو تم نے کہا تھا وہ پورا نہیں ہو سکا۔ اب میں اس لڑکی سے شادی کروں گا۔ پھر اس نے ایک اور بات کہی۔ اسے کہا اگر اس شادی کے بعد بھی تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو رہ سکتی ہو، ورنہ تمہاری مرضی۔ یہ سن کے میں بالکل ٹوٹ گئی۔ میرے اندر کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ میں نے اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ بھی رونے لگی۔ انہوں نے کہا بیٹا مجھے کیا پتا تھا، میں نے تو بڑے بوڑھوں سے سنا تھا کہ یہ طریقہ فائدہ دیتا ہے۔ میں نے کہا فائدہ تو ہوا تھا لیکن نقصان بھی ہو گیا۔ میرے شوہر نے 15 دن بعد شادی کی تاریخ رکھ دی۔ گھر میں عجیب سا ماحول تھا۔ میں خاموش تھی، سب کچھ اندر ہی اندر برداشت کر رہی تھی۔ پھر ایک شام میری طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ مجھے چکر آنے لگے، متلی ہونے لگی۔ میں نے ڈاکٹر کو دکھایا، ٹیسٹ ہوا اور وہ خبر آ گئی جس کا میں مہینوں سے انتظار کر رہی تھی۔ میں ماں بننے والی تھی۔ جب یہ بات میں نے اپنے شوہر کو بتائی تو اس نے ایک لمحے کو خاموشی اختیار کی۔ پھر اس نے کہا لیکن اب تو 15 دن بعد شادی ہے۔ یہ سن کے میں پھر سے رونے لگی۔ مجھے لگا اب میری خوشی چھن جائے گی، لیکن اسی لمحے اس نے مجھے اپنے بازوں میں بھر لیا۔ میں حیران رہ گئی۔ وہ ہنسنے لگا۔ اس نے کہا میں جھوٹ بول رہا تھا، میں کسی سے شادی نہیں کر رہا، نہ ہی میری زندگی میں کوئی اور لڑکی تھی۔ مجھے تمہارے راز کے بارے میں پہلے ہی پتہ چل گیا تھا۔ میں یہ سب تمہیں سبق سکھانے کے لیے کر رہا تھا۔ میں یہ سن کے اس کے قدموں میں گر گئی۔ میں رو رہی تھی۔ میں نے کہا مجھے معاف کر دو۔ اس نے مجھے اٹھایا اور کہا آئندہ اس طرح کی الٹی سیدھی حرکتیں مت کرنا۔ یہ سچ ہے کہ جب تم نے مجھ سے بات کی تھی تو میں نے انکار کر دیا تھا، لیکن اگر تمہیں اتنا زیادہ مسئلہ تھا تو تم مجھ سے دوبارہ بات کر سکتی تھی۔ شاید میں سمجھ جاتا، شاید نہ بھی سمجھتا، لیکن تم نے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال دیا۔ اسے کہا تم مجھے اچھی لگتی ہو، میں دوسری مصیبت نہیں پال سکتا، تم ایک ہی کافی ہو۔ وہ ہنس رہا تھا اور میری آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن یہ آنسو خوشی کے تھے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ میں نے دل سے مانا کہ اس نے مجھے جو سبق سکھایا وہ شاید میرے لیے ضروری تھا۔ اس کے بعد اللہ نے کرم کیا، میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا۔ میرے سسرال میں خوشی آ گئی، میری سانس بھی بدل گئی، میرا شوہر بھی پہلے سے بہتر ہو گیا، ہماری زندگی میں سکون آ گیا۔ آج جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے بہت کچھ سیکھا۔ یہ سفر آسان نہیں تھا، لیکن آج میں مطمئن ہوں، اب سب کچھ ٹھیک ہے۔ اس کہانی سے ہمیں بہت اہم سبق ملتا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ زندگی میں مشکلات آتی ہیں، انسان کے فیصلے ہمیشہ آسان نہیں ہوتے۔ کبھی کبھی ہمیں حالات کے دباؤ میں کچھ فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو بعد میں مشکل ثابت ہو سکتے ہیں۔ انمول کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگرچہ مشکل وقت ہو اور لوگ ہمارے اوپر دباؤ ڈالیں، تب بھی ہمیں اپنی سوچ اور سمجھ کا استعمال کرنا چاہیے۔ ہمیں ہر قدم پہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے فیصلے ہمارے لیے فائدہ مند ہیں یا نقصان دہ۔ اپنے حقوق اور اپنی مرضی کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ انمول نے اپنی شادی میں اپنی رائے اور اپنی خواہش کا تحفظ کیا۔ اسے صرف دوسروں کی مرضی یا دباؤ کے تحت عمل نہیں کیا۔ یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کسی بھی تعلق میں اپنی رائے کا احترام ضروری ہے۔ اگر ہم ہمیشہ دوسروں کے کہنے پہ عمل کریں گے تو ہمارا اعتماد کمزور ہو جائے گا اور ہم اپنی زندگی کے فیصلے اپنے ہاتھ سے نہیں کر پائیں گے۔ کسی بھی مشکل کام یا مسئلے میں والدین یا معتبر لوگوں سے مشورہ لینا فائدہ مند ہوتا ہے۔ انمول نے اپنی ماں سے بات کی اور ماں نے اسے محفوظ اور صحیح طریقہ بتایا۔
لیکن ماں نے بھی واضح کر دیا کہ ہر طریقے کے اپنے نتائج ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کسی بھی معاملے میں مشورہ ضرور لینا چاہیے، لیکن ہر مشورے کو سمجھ کر اور سوچ کے اپنانا چاہیے۔ الٹے سیدھے ٹوٹکے، بغیر معلومات کے دوائیاں یا طریقے استعمال کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ انمول نے پھٹکری کا استعمال ماں کے مشورے سے کیا اور اس کے ساتھ محتاط بھی رہی، لیکن اگر بغیر سوچے سمجھے یا کسی غیر محفوظ طریقے سے کچھ کر لیا جاتا تو نقصان بھی ہو سکتا تھا۔ یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر قسم کی معلومات اور ہر ٹوٹکا صرف تب استعمال کرنا چاہیے جب ہمیں اس کی صحیح معلومات ہو اور یہ محفوظ ہو۔ صبر اور تحمل زندگی میں بہت بڑی طاقت ہے۔ انمول نے کئی ماہ صبر کیا، محبت کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ تعلق برقرار رکھا اور ہر مسئلے کو سمجھ کے حل کرنے کی کوشش کی۔ صبر کے بغیر ہم مشکلات میں آسانی سے شکست کھا جاتے ہیں۔ صبر اور سمجھ بوجھ سے حالات کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ چھٹا سبق یہ ہے کہ تعلیم اور آگاہی ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر معاملے میں اپنی معلومات کو بڑھائیں تاکہ ہم درست فیصلے کر سکیں۔ بغیر معلومات کے کیے گئے فیصلے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ انمول کی کہانی یہ واضح کرتی ہے کہ ہر قدم سوچ سمجھ کے اٹھانا چاہیے اور بغیر جانچ پرکھ کے کسی ٹوٹکے یا دوائی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ زندگی میں محبت اور اعتماد کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ انمول اور اس کے شوہر نے ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کی اور اپنی غلط فہمیوں کو دور کیا۔ محبت اور اعتماد ہی تعلق کو مضبوط رکھتے ہیں اور ہر مشکل کا حل نکالتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی میں صبر، تحمل، اپنی رائے کا احترام، مشورے کی اہمیت اور معلومات کا درست استعمال بہت ضروری ہے۔ ہر معاملے میں بغیر معلومات کے ٹوٹکے یا دوائی کا استعمال نقصان دے سکتا ہے۔ علم، سمجھ بوجھ اور محبت کے ساتھ ہم اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں اور زندگی کو خوشیوں سے بھر سکتے ہیں۔